وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ رمضان میں کچھ لوگوں کی روٹین بنی ہوتی ہے کہ افطاری سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے دعا کرتے رہتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی دلیل اور ثبوت ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اس سلسلے میں ترمذی کی 2526 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، ثلاث لا ترد دعوتهم، تین ایسے لوگ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، الامام العادل، انصاف پرور حاکم، والصائم حین یفطر، روزے دار جب افطاری کر رہا ہو، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، یرفعها فوق الغمام، سایہ کے اوپر سے پہنچ جاتی ہے دعا، وتفتح لها ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَيَقُولُ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ رب العالمین کہتا ہے میری عزت کی قسم تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ ٹائم کے بعد۔ شیخ الالبانی نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسند احمد میں 8030، والصائم حتی یفطر، کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے پورے روزے کی حالت میں یہاں تک کہ افطار کر لے۔ اس حدیث کو مسند احمد کے محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت یہ کہ فدعوت الصائم المستجابہ تکون حال صیامہ، روزے کی حالت میں روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، فاجاب الدعاء یکون قبل الافطار عند الغروب، سورج ڈوبتے وقت افطار سے پہلے دعا کرنی چاہیے، لأنه يجتمع في حقه انکسار النفس والذل لله عز وجل وأنه صائم۔ کئی چیزیں اس گھڑی میں جمع ہو جاتی ہیں ایک شخص کے اندر، روزے دار کے اندر۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور نفس کی انکساری اور روزے کی حالت، وَكُلُّ هَذِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْإِجَابَةِ، یہ تینوں چیزیں عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے گریہ وزاری اور نیک ترین عمل روزہ، یہ وہ اسباب ہیں جو اس وقت یکجا ہو جاتے ہیں تو قبولیت کے اور بھی زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے پورے روزے کی حالت میں، خاص طور سے جب افطاری پر بیٹھا ہے اور نعمتیں سامنے ہیں، اس کے باوجود ایک آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے تناول نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اور سورج غروب ہونے کا، سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس میں دعا کی قبولیت کا زیادہ چانس ہے۔ اس لیے جو لوگ افطاری سے پہلے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، اور تربیتی ناحیے سے بھی
اس کا بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے، خاص طور سے چھوٹے بچے ایک تو خدمت بھی کرتے رہتے ہیں، اور نمبر دو ان کے اوپر بھی ان دعاؤں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور صیام اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روزہ ہم سب کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے۔